بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی زندگی میں دو ایسے مبارک پہلو آئے۔ ایک پہلو جب ایک لونڈی ان کے ہاتھ لگی، اور وہ لونڈی کون تھی؟ جو سردار کی بیٹی تھی۔ کہا نہیں، میں اپنی خواہش پہ اپنے پیغمبر کی خواہش کو ترجیح دوں گا، یہ میرے لائق نہیں، یہ پیغمبر کے لائق۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے دعوت کے میدان میں اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جانے والا سودا کیا۔ کہاں پہنچے اس دین کے پیغام کو لے کے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جبریل زندگی میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں اللہ کے رسول کو نظر آئے، کبھی مسافر کی شکل میں آتے، کبھی کسی سوالی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر دیا جبریل اب آئیں گے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آئیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں دیکھ رہی تھی دروازے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے ہیں اور دحیہ بن خلیفہ الکلبی نے مہار پکڑی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، ان کو اتر تو لینے دے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو میں نے پوچھا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، جبریل تھے جو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آئے، اور سرتاج ملائک تھے۔ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے جب گھر جانا تو سیدہ عائشہ کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ ہستی جس کو جبریل بھی سلام کہیں، آج اس ہستی کے بارے میں زبان کھولنے والا جو ہے، برا کہنے والا کتنا برا ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی دحیہ بن خلیفہ الکلبی، یہ مقام ان کو ملا تو کس وجہ سے؟ دین کے ساتھ اس طرح خالص ہونے کی وجہ سے۔ اور شاید کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے صحیح بخاری کی سنی ہوگی۔ لوگ میدان جہاد کے لیے نکلے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے، اور لاؤ لشکر لے کے نکلے۔ فنفدت ازودتهم، ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا، اور صحابی کہتے ہیں 1 کھجور صبح اور 1 کھجور شام، 2 کھجوروں پہ ہم پورا دن گزارتے تھے۔ کیا کھاتے تھے سارا دن؟ 2 کھجوریں۔ اللہ تیرے دین کی سربلندی، اللہ ذو الجلال کے پھر فیصلے دیکھیے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ پانی کو رب تعالیٰ نے کیسے حکم دیا؟ سمندر کے کنارے جا رہے تھے اور سمندر کی ایک موج نے ایک مچھلی اٹھا کے پھینکی، عنبر مچھلی، جس کو صحابہ کرام نے اللہ ذو الجلال کی اس نعمت کو 18 دن کھایا۔ اور صحابی کہتے ہیں وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے ایک کانٹا نکال کے تو اس کا دروازہ بنایا اور اونٹ پہ بیٹھ کے گزرے تو ہمارا سر بھی نہیں لگا۔ یہ انعامات کن کو ملتے ہیں؟ پھر سنیے، جب تک آپ اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہو جاتے اس وقت تک انعامات کے وہ روانی کے ساتھ نازل ہونے کے سلسلے شروع نہیں ہوتے۔ نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان کے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کے لیے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جل ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ،
اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ تمہیں میں لے چلوں. یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرة من فی السقا. آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذَهَا، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے. وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے. بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان کی باتیں ہیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے. جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے. جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے کہ اللہ نے حکم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم. یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو ہی اس کفن کے اندر، رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں، کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو ما هذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے. فیقولون فلان ابن فلان، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے. بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا. کیا کمال اس کی شخصیت ہے. جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں. حتی ینتہو بہ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں. جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا. اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے ہیں. جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے. حتی ینتہی الی السماء السابعہ،
دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں. یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے. جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے. جو ہی ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں اللہ ذو الجلال کا فیصلہ آتا ہے. اکتبوا کتاب عبدی فی علیین واعیدوا عبدی الی الارض. میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے. اور اس کو زمین میں لے جاؤ. فإنی منہا خلقتہم وفیہا اعیدہم ومنہا اخرجہم تارۃ اخری. میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا, اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا. فتعاد روحہ, اس کی روح کو پھر واپس لٹایا جاتا ہے. یہ صالح انسان کو غسل دینے والے, یہ کفنانے والے, یہ خوشبو لگا کے قبرستان میں لے جانے والے ابھی لے جانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ نیک ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی, او جلدی کرو, کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو؟ کس چیز سے لیٹ؟ دفنانے میں نہیں. نیک اور صالح انسان نے چونکہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اس کو نعمتوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے. قدمونی, اللہ ذو الجلال کے بندے اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے یأتیہ ملکان فیجلیسان, دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ. جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. صالح انسان ہے, یہ نیک انسان ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ, پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ, یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, میرا پالنے والا تو اللہ ہے, عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا. میرا رازق اور مالک اللہ ہے, میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے. میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر, میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ, میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف, میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف, میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے, میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے سامنے. ربی اللہ, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے رزق دیا, جس نے مجھے نعمتیں عطا کی, جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا, اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے. ربی اللہ, میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ جواب سنتے ہیں فرشتے, ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ, تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی, لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ, زندگی گزارنے کا سلیقہ, زندگی کے لیے دستور اور آئین یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا. جب سوال کرتے ہیں فرشتے میں دینوں کا, زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا ویژن ٹھہرے؟ کن اوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی, اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا. دستور وہ ہے, آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے, جس کو قرآن کہتے ہیں, جس میں تبدیلی نہیں, جس کو حدیث کہتے ہیں, جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے, جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے. ایک ایک آیت,
ایک ایک حدیث، یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا، جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا۔ سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ انقیاد، تذلل، خضوع، استسلام، اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، مانتا ہوں، جھک گیا ہوں، اکڑتا نہیں ہوں، جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یہ مسلمان ہے۔ دینی الاسلام، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ رواداری کس کو کہتے ہیں، رواداری کا مفہوم بھی میں اسلام سے پوچھوں گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے پارٹیوں والے کیا کہتے ہیں، پارٹی کا تذکرہ پوچھوں گا میں قرآن سے کہ اس عصبیت کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا۔ اسلام بول کے کہتا ہے من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ، تم کسی خاندان، کسی عصبیت، کوئی لسانی عصبیت کا شکار ہے، صوبائی عصبیت کا شکار ہے، قومی عصبیت کا شکار ہے، کسی ذاتی عصبیت کا شکار ہے، اگر اس حالت میں لڑتے لڑتے موت آ گئی، یہ جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام کی موت نہیں ہوگی۔ دینی الاسلام، مسلمان ہوں تو مجھے اپنا دین اسلام ماننا ہے، کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹوں کے پیچھے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا، کسی کے چکمے میں نہیں آنا، کیونکہ اس نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، کسی کینڈیڈیٹ نے آ کے جواب نہیں دینا، مت دھوکہ دو اپنے آپ کو، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، کوئی میرے اور آپ کی جگہ پہ جواب دینے نہیں آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے دعوے ہیں، میں ادب سے دل کے گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہوں گا ٹیشو پیپر مت بنیے، اللہ کے مجرم مت بنیے، دین کو اصول بنائیے، جھگڑوں سے باہر آ کے امن کی زندگی کو پسند کرنے والے بنے۔ معاشرے کے اندر امن پھیلانا کمال ہے، انارکی پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہ جواب دے دے گا پوچھیں گے فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ تو بتاؤ تمہارے لیے ہادی و مرشد جو تھے، جو آخری پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ صالح انسان کا جواب سنیے گا، وہ کہے گا هو رسول اللہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہے گا عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صالح انسان کا جواب ہے، آخری پیغمبر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صالح انسان ہے، فاجر انسان نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور جواب دے جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا۔ صالح اس پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتا ہے، نیک وہ ہے، جس ہستی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے دنیا کی چند ٹکوں کے پیچھے میں کافروں کو بھی مسلمان کہتا پھروں، ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیش کروں، کسی طریقے سے مجھے ووٹ مل جائیں، یہ تیری ضلالت ہو سکتی ہے، دین کا اصول نہیں ہے۔ دین کا ایک ہی اصول ہے، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتا ہے، اور یہ قبر میں بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا مومن محمد رسول اللہ جاء بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، ہاں میرے لیے ہادی و مرشد، میرے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ تھے، جو واضح اور بینات اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اس جواب پہ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولان لہ، جو ہی یہ تینوں سوالات ہوں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام۔ اچھا یہ بتاؤ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مبعوث کی گئی تمہاری طرف؟ تو بول کے کہے گا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات فصدقنا،
واضح دین لے کے آئے تھے سید المرسلین، ہم نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ آگے ان 3 سوالوں کے بعد مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فرشتے سوال کریں گے وَمَا عِلْمُكَ، یہ تینوں باتیں کیسے آپ کو پتہ چل گئی؟ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ آپ کا علم جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ وَمَا عِلْمُكَ، تیری معرفت، تیری دانش، یہ تیری پہچان، یہ تیرے سوالوں کا جواب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، ایک کام۔ فآمنت بہ، اس کی ایک ایک آیت، جملہ، کلمہ، لفظ، حرف پر ایمان لایا تھا۔ صرف ایمان نہیں لایا، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، وصدقت، میں نے یہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ ثابت کیا کہ میرے مالک جو بھی تو نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور عمل سے تصدیق کی مہر ثبت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب اتنے جواب، 3 سوالوں کے 3 جواب اور چوتھے سوال کے پھر 3 جملے، میں قرآن پڑھتا تھا، ایمان لایا، تصدیق کی، ساتھ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے فَيَقُولَانِ لَهُ كُنَّا نَعْلَمْ أَنْتَ تَقُولُ، ہم جانتے تھے، ہمارے رب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایسے ہی کہے گا، کیونکہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کے سوالوں کے جواب ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال کے حکم سے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ آپ نے ایسے کہنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا تھا۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہے، اچانک خاموشی چھا جائے گی۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا اعلان کر دو، اور میں اور آپ تو دفنا کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے آسمان سے ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں۔ سنت بھی یہ ہے کہ میت کے نیچے کچھ بچھانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا گیا تھا، کیونکہ یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، تو غلام نے وہ بچھا دیا جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ کسی اور انسان کے نیچے کسی صحابی نے کچھ نہیں بچھایا، زمین پہ لٹانا چاہیے، اور جسم کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ آج کی سائنس نے بھی اس کو مان لیا، اگر کوئی چیز بچھا دے تو جسم جلدی گل جاتا ہے۔ آواز آسمانوں سے آتی ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھایا؟ اچھا ایسا کرو، جلدی سے اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا، فَرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے نہیں، یہ صالح انسان ہے، اس کی صالحیت کا بدلہ ابھی سے شروع ہوگا۔ یہ کفن جو ہے دنیا کا، اب یہ آ گیا ہے میری کسٹڈی میں، میرے فرشتوں جلدی سے جنتی لباس اسے پہنا دو۔ فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ ان کا اپنا ایک تخمین اور اندازہ ہے کہ قبریں ایسے بنتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا گراؤنڈا جہاں یہ نیک انسان کو لٹا کے چلے گئے، نہیں نہیں، میرے وعدے سچے ہیں، میں نے وعدے کیے تھے، جو میرے ساتھ مخلص ہوگا میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ مُدَّ بَصَرِهِ، میرے فرشتوں اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور ایک جنت کا دروازہ بھی اس کی طرف کھول دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، دروازہ کیوں کھولو؟ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ کہاں؟ اس کی قبر میں۔ کس کی؟ صالح، نیک، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ کوئی حرف نہ آنے دینے والا، اور دین اسلام کو اپنا آئین اور دستور ماننے والا۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ، خوبصورت چہرے والا اچانک سے ایک شخص آ جائے گا، اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت ہوگا، طیب الریح، اور کیا کمال کی خوشبو اس کو لگی ہوگی۔ فیقول
ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. یہ خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا اور خوبصورت خوشبو لگا ہوا انسان ایک آگے کہے گا خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن آ گیا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا. جب یہ بات سنے گا نیک اور صالح انسان تو سوال کرے گا من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير. وہ سوال کرنے والے تو منکر نکیر تھے، آپ کون ہو؟ تیرا یہ چہرہ تو لگتا ہے کہ خیر کا پیغام لے کے آیا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا اچھا لباس، کیا کمال کی خوشبو ہے. جواب دے گا انا عملک الصالح، اور بندہ مومن میں تیرا نیک عمل ہوں. انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو خوبصورت شکل بن کے، خوبصورت لباس بن کے اور خوشبو لگا کے آیا. اس وقت پر خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا. اس بندہ مومن کی خوشی اتنی ہوگی فوراً کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ اتنی خوشیاں دے رہی فوراً قیامت پا کر دے. رب اقم الساعہ، یا اللہ جلدی قیامت کو قائم کر دے. کیوں قیامت کو قائم کرنے کی بات کرے گا؟ حتی ارجع الی اہلی ومالی، میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں اور اپنے مال کی طرف جاؤں اور جا کے ساری خوشخبریاں سناؤں. حتی ارجع الی اہلی ومالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہی اس کی یہ خواہش ہوگی ثم ينور له، وہ قبر جو 70 ہاتھ دائیں بائیں چاروں طرف سے کھول دی جائے گی، اس قبر میں روشنی آ جائے گی، منور ہو جائے گی. کیسی روشنی؟ دنیا کی روشنی تو اللہ کی دی ہوئی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر کہا جائے گا سنو، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہیں واپس نہیں جانا. اب تم آ گئے ہو، اب کیا کرو؟ نم کنومۃ العروس، آج سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. لا يوقظ الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اس وقت تک تم نے آرام کرنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جائے.